سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا کب برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مطالبے کیے اور ایک الجھن آپ کے سامنے رکھی۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں تو ہمیں بہت سے خزانے لا کر دے دیجئے، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دے دیجیے۔ اور جو الجھن تھی ان کی وہ یہ تھی کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ آپ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح ہی پیتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی بھی خریدتے ہیں اور شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، تو جو بھی انسانوں کے کام ہے وہی سب کچھ آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر تو ایسے نہیں ہونے چاہیے، اللہ کے پیغمبر تو کوئی فرشتے ہونے چاہیے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان تین چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت مبارکہ میں نازل فرمایا۔ مشرکین مکہ کی یہ جو سوچ تھی، یہ سوچ جو ہے وہ انسان کی بن جاتی ہے بعض دفعہ۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین یعنی اللہ کے احکامات میں نے ماننے ہیں، اس لیے ماننے ہیں کہ اس سے مجھے دنیا کی ترقی ملے گی، میری دنیا سنور جائے گی۔ میں نماز اس لیے پڑھوں گا کہ تاکہ میری دکان چل پڑے، میں قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کروں گا کہ میرے حالات اچھے ہو جائے، میں وظیفہ اس لیے پڑھوں گا کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اس قسم کا ذہن بعض دفعہ ہمارے مسلمانوں میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ دین کا کام یا دین کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کی دنیا سنواری جائے۔ دنیا سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے انسان کو عقل دی ہے، اسباب دیے ہیں، شعور دیا ہے، فہم دی ہے، وہ سب اس کام کے لیے۔ یہ تو نہیں کہ آدمی جو ہے وہ سارا دن تو بڑا بیکار وقت ضائع کرتا رہے، مکھیاں مارتا رہے اور کہے کہ دین کے نتیجے میں مجھے میرا کاروبار چمک اٹھے گا، میں کروڑ پتی ارب پتی بن جاؤں گا۔ یہ دین اس کام کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں رزق کمانے کے ذرائع پیدا فرمائے ہیں، اس کے اسباب پیدا کیے ہیں، طریقے رکھے ہیں، ان راستوں سے ہی دنیا اور اپنا رزق حلال انسان کو کمانا چاہیے۔ یہ جو ایک فکر بن جاتی ہے کہ ہم جناب
ایسا کوئی وظیفہ بتا دو، ایسا کوئی عمل بتا دو بس جس کو پڑھے رات کو سوئیں تو ہم جو ہے وہ کنگال ہوں اور صبح اٹھے تو کروڑ پتی ہو چکے ہوں. یہ بھی اسی قسم کی ایک فکر کا نتیجہ ہے. تو مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ رکھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کیا فائدہ ہے ایسے پیغمبر کا کہ جس کے ہوتے ہوئے ہم بھی بھوکے مر رہے ہیں اور وہ بھی بھوک سے وہ ہوں نڈھال ہوں. ایسی پیغمبری تو ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو وہ پیغمبر چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہماری دنیا کے کام اور اچھے ہو جائے. ہم پہلے اگر تجارت کرتے ہیں اور شام سے یمن سے ہمارے معاش کے نظم ہوتا ہے تو آپ کی پیغمبر ہونے کا کیا فائدہ اگر ہمارے اس میں اور اضافہ نہ ہو جائے. ہمارے پاس دنیا کے خزانے ہمارے سامنے آ جائے، ڈھیر ہو جائیں، ہمارے قدموں میں آ جائیں. تو یہ تو تبھی مزیداری کی بات ہے. آپ کے پیغمبر ہونے کا تو تبھی فائدہ ہے جب یہ کام ہو جائے. اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کو ہمیشہ سے اس چیز کا رہا ہے، آج بھی رہتا ہے، کہ آنے والے زمانے میں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. مستقبل کی خبر پانا اور اس کی اطلاع پانا یہ انسان کی ایک خواہش رہی ہے اور کسی درجے میں ضرورت بھی ہے کہ آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ کل کو کیا ہونے جا رہا ہے تو آدمی اس کے لیے پیش بندی کر لیتا ہے، اس کا انتظام کر لیتا ہے. اس لیے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام ہونے جا رہے ہیں تو ہم اس کا انتظام بھی کر لیتے ہیں. صبح میں پتہ ہے سب کو کہ 12 گھنٹے کے بعد اندازاً سورج نکلے گا اور دن چڑھ جائے گا اور پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. اس کے لیے پھر ہم تیاری بھی کرتے ہیں، بندوبست بھی کرتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ہمیں تقریباً یقین ہوتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو انہونیاں ہوتی ہیں، خاص طور سے کہ کوئی حادثہ، کوئی ایسا واقعہ، کسی کی موت، کسی کی کوئی پیدائش، کسی کی اولاد ملنی ہے نہیں ملنی، کسی کے ساتھ کل کو کیا ہونے جا رہا ہے، یہ انسان کو جاننے کی خواہش رہتی ہے. تو اسی سلسلے میں مختلف قسم کی چیزیں معاشروں میں رائج ہو جاتی ہیں. جیسے علم نجوم تھا، قسمت کا حال، ہاتھ کی لکیریں اور فال نامہ اور فلاں نجومی ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، جادوگر ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کے اسی طلب سے جائز ناجائز فائدہ اٹھایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ لوگ ہمیشہ مستقبل کی خبر جاننے کے بارے میں بڑے متجسس رہتے ہیں اور اس کی طلب اور تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اس لیے ہاتھ دکھاتے ہیں جا کر کہ بتاؤ میری قسمت کا کیا حال ہے. ایک ایسے ہی نجومی تھا جس نے بادشاہ کو کوئی ایسی ویسی بات بتائی کہ جس سے بادشاہ بیچارہ پریشان ہو گیا. تو اس نے وزیر کے سامنے تذکرہ کیا تو وزیر نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے. اگر بادشاہ ایسے نجومیوں کے ہتھے چڑھ گیا تو یہ تو بادشاہی نہیں کرے گا، یہ تو پاگل ہی ہو جائے گا بیچارہ. کیونکہ جو آدمی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ پھر پاگل ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، صبح کچھ کہے گا، شام کچھ کہے گا، کیونکہ یہ سب اٹکل کے تیر ہوتے ہیں. لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا. یعنی جیسے ان کے خاص طریقے ہوتے ہیں باتیں بتانے کے، انداز ابہام میں بات رکھیں گے، کھولیں گے نہیں بات کو، تاکہ ہماری تصدیق بھی ہوتی رہے اور کوئی تکذیب کے لیے کوئی مضبوط بنیاد نہ بنے کہ تمہارے ساتھ کل کا دن کیسا گزرے گا، آپ کے حالات اچھے رہیں گے. اب اچھے کا مطلب کیا ہے یہ تو ذرا کھولو بھائی. یہ نہیں کھولیں گے. آپ کو کہیں سے خوشی ملے گی، اب خوشی تو ملتی ہے انسان کو، ہر روز کچھ نہ کچھ ملتا ہے. تو اس قسم کی جو نجومیوں کی اور یہ ہاتھ دیکھنے والوں کی باتیں ہیں تو یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، اٹکل کے تیر ہوتے ہیں. اندھیر نگری ہے یہ. تو کوئی بات اس میں سے صحیح سچ بھی نکل آتی ہے لیکن اکثر اس میں جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے ان شعبوں کے یہ دروازے بند کر دیے. اس لیے فرمایا کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جاتا ہے یا عراف کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر اس سے کوئی مستقبل کی خبر پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اتنی سختی سے اس بات کو منع کر دیا. کیونکہ اور دوسری جانب انسان کو اس بات پر یقین اور عقیدہ دلایا کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس نے جو بھی تمہارے مقدر میں ہے وہ پہلے سے لکھ رکھا ہے. تمہیں مستقبل کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فطری تجسس ہوتا ہے، چلو وہ رہے، اس کو بھی منع نہیں کیا،
لیکن زیادہ اس چیز کا سر پہ سوار کرنا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس بارے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. نہ ماضی پہ پریشان ہونا چاہیے پچھتاووں میں کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، اور نہ ہی مستقبل کے بارے میں آدمی کو زیادہ اندیشوں کا شکار ہونا چاہیے کہ ایسا کیا ہو جائے گا، اور اگر میں ایسا کر لوں تو شاید بچ جاؤں، ایسا کر لوں تو بچ جاؤں، ایسا کر لوں تو بچ جاؤں. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان توکل کرنے والا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کس لیے؟ کیا یہ اسباب ہی سب کچھ ہیں؟ یہی سب کچھ ہے کہ جس سے انسان جو ہے انہی سے ڈرتا پھرے، انہی کی پوجا کرتا پھرے؟ نہیں، یہ تو سبب ہے، اصل تو رب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت، اس کے خزانے، اس کے سب کچھ قوتیں، طاقتیں، اس پر انسان کو یقین ہونا چاہیے. تو یہ دوسری مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں غیب کی باتیں بتاتی جایا کریں، مستقبل کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہم نقصانات سے بچ جائیں، ہم انہونیوں سے، حادثات سے بچ جائیں. تو ان دونوں باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پیغمبر کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف سے اس کو حکم آتا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور انسانوں کو بھی اس عمل کی طرف دعوت دیتا ہے. تو میرا تو صرف یہ کام ہے، میں تو صرف تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا کہ یہ راستہ ہے زندگی کا، اس پر چل کر تم جنت پہنچ سکتے ہو، یہ راستہ ہے اس پر چل کر تم جہنم میں چلے جاؤ گے. میں تو بشیر ہوں، نذیر ہوں. میرا براہ راست تمہاری اس سے کوئی تعلق نہیں کہ تمہارے گھروں میں کتنا غلہ ہے کتنا نہیں ہے، تمہارے تن پہ کیسے کپڑے ہیں کیسے نہیں ہیں، اس سے میرا براہ راست تعلق نہیں ہے. میں تو اصل میں اس کام کے لیے ہوں کہ تمہیں جنت کا راستہ دکھاؤں. تو نبی یا ان کے جو ورثاء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی آخرت سنوارو بس. یعنی ان کی ہدایت کے راستے پہ ان کو ڈال دو. ان کی دنیا کے کاروبار چمکتے ہیں، چمکتے رہیں، نہیں چمکتے تو اس کی ان کو براہ راست فکر نہیں ہوتی. وہ اس پہ ہے کہ ہاں تمہاری نمازیں آج 5 اچھی ہو گئی، بہت اچھا. آج تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، بہت اچھا. آج تم نے جو ہے وہ ذکر کر لیا، بہت اچھا. تلاوت کر لی، بہت اچھا. یہی ان کی خوشی ہوتی ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے. باقی رہا یہ کہ آج تمہارے گھر میں کھانا تھا کہ نہیں تھا، اس کی انہیں براہ راست فکر نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. یہ فکر جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا کام نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ میرا کام تو صرف یہ ہے. نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ میں تمہیں لا کر دے دوں، میرے پاس خود نہیں ہے. میں تو خود جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھتا ہوں. خود شیب ابی طالب میں کتنے سال تک جو ہے وہ چمڑا کھا کھا کے، پتے کھا کھا کے جو ہے وہ گزارا کیا ہے. تو میرے پاس اللہ کے خزانے کہاں سے کہ میں تمہیں بانٹتا پھروں؟ جب خود میرے پاس نہیں تو میں تمہیں کیوں دوں گا؟ اور ویسے بھی تمہارا یہ سوال غیر معقول ہے، صحیح معقول سوال نہیں، کیونکہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. میرا دعویٰ ہی کب ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں؟ میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. جب میرا دعویٰ نہیں ہے تو پھر مجھ سے مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ میرا دعویٰ تو صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. ہاں اس کے بارے میں دلیل مانگنی تو مانگو، وہ تمہیں میں دوں گا. اور دی ہیں شروع دعویٰ نبوت سے لے کر ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو ہے وہ سب معجزہ ہے. اس میں دلائل بے شمار موجود ہیں. انہی دلائل کو دیکھ کر سلیم الفطرت لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، آج بھی ہوتے جا رہے ہیں. اور جو ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں ان کے مقدر میں تو ہدایت ہوتی نہیں ہے. چاہے وہ چڑھتے سورج کو دیکھ لے پھر بھی وہ کہیں گے کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرا دعویٰ نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز یہ فرمائی کہ مستقبل کی خبریں تو وہ بھی میرا دعویٰ نہیں ہے، وہ میری گویا کہ میرے دائرہ کار کی چیز ہی نہیں ہے. مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے. اللہ نے کل کی خبر ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. 5 چیزیں فرمایا کہ اللہ کے پاس ان کا علم ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کل کوئی آدمی کیا کام کرے گا. اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا خبر تھی فقد کذب، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے. اور تیسری چیز فرمائی یہ ہے کہ فرشتہ، تو اس سوال کا جواب تو قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے کہ اگر قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ دیکھو جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے پیغام بر ہوتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ہو انسان، اللہ بھیج دے فرشتہ نبی بنا کر، تو تم نے چھوٹتے یہ اعتراض کر دینا ہے کہ تم تو ہو فرشتے، نہ تمہارا پیٹ، نہ تمہارا جسم، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ تمہارے رشتہ دار، کچھ تو ہے نہیں تمہارا، تم تو اللہ اللہ کرو تو کیا بڑی بات ہے؟ تم کہو کہ نہیں نہیں، اللہ اللہ عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنے چاہیے، حج کرنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، رشوت نہیں دینی چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، تو تمہارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، تم نے تو کھانا ہی نہیں ہے کچھ، نہ تمہیں پینے کی حاجت نہ کھانے کی حاجت، تمہارے ساتھ تو کوئی بشری تقاضا ہے ہی نہیں سرے سے، تو تم تو بہت آرام سے یہ بات کہہ سکتے ہو، ہمارے جیسے بن کے آؤ نا تو پھر پتہ چلے تمہیں۔ تو یہ اعتراض فوراً تم نے کر دینا تھا، اس لیے ہم نے پیغمبر فرشتے نہیں بنا کر بھیجے، پیغمبر تمہیں میں سے آئے ہیں، تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سے ہی پیغمبر چنے اور انہیں ہدایت دی اور انہیں دعوت کا منصب پر بٹھایا تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کر سکیں، اور یہ اس حوالے سے ان کے پاس کوئی معقول اعتراض نہ ہو کہ یہ تو ہم جیسے نہیں ہیں۔ لیکن انسان کیا کریں، ایسا الٹا ہے کہ یہ کسی بات پر بھی اعتراض چھوڑتا نہیں ہے، اگر فرشتہ آتا تو یہ اعتراض ہوتا، اب جب انسان آ گیا تو پھر بھی اعتراض اسی طرح قائم ہے کہ جناب آپ فرشتے کیوں نہیں ہیں، آپ فرشتے کیوں نہیں، آپ تو بازار میں چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے الٹے سوالوں کا جواب دینے کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، ان سے میں خود نمٹ لوں گا، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے نمٹ لوں گا کہ یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ بس اتنا فرما دیں ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں کیا تمہیں بس لا کر دوں یا کیا تمہیں باتیں بتاتا رہوں۔ آگے فرمایا کہ یہ بات اتنی بدیہی ہے، کھلی کھلی بات ہے، لیکن پھر بھی نہ دیکھنے والے نہیں دیکھتے، نہ سننے والے نہیں سنتے، تو آدمی کیا کرے؟ اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتا ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو؟ یعنی اتنی بڑی موٹی سی کھلی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔